नाज़रीन کرام، آج میں طب نبوی کا ایک ایسا نسخہ لے کر آپ لوگوں کے سامنے آیا ہوں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کا علاج کیا تھا، اور یہ ایک بہترین نسخہ ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کا علاج کیسے کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اور اپنے صحابہ کرام کا اس زہر کے اثرات سے جو آپ کے کھانے میں شامل کر دیا گیا تھا کیسے علاج کیا تھا، آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ امام عبد الرزاق نے عبد الرحمن بن کعب بن مالک کے واسطے سے روایت بیان کی ہے کہ خیبر میں ایک عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھونی ہوئی بکری کا تحفہ بھیجا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کرام نے اس کا گوشت کھا لیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسکو، رک جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا حل سممت ہذہ الشاۃ، کیا تو نے اس گوشت میں اس بکری کو زہر آلود کیا تھا؟ اس نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا العظم، اس ہڈی نے بتایا۔ اس نے کہا ہاں، میں نے اس بکری کے گوشت میں زہر ملایا، اور اس سے میرا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے تو لوگ آپ سے چھٹکارا پا جائیں گے، اور اگر آپ سچے نبی ہوئے تو آپ کو اس کے بارے میں خبر کر دی جائے گی اور آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے پر سینگی لگوائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بھی سینگی لگوائی۔ یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سینگی لگوانا یہ زہر کو ختم کرنا اور زہر کو زائل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، دوسری سند سے یوں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کا زہر آلود گوشت کھانے کی وجہ سے اپنے کندھے پر سینگی لگوائی۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں لکھا ہے کہ زہر کا علاج قے کے ذریعے سے اور ان ادویات کے ذریعے سے ہونا چاہیے جس کا اثر زہر کے عمل کے مخالف ہو۔ اپنی کیفیات کے ساتھ یا اپنے خواص کے ساتھ زہر کے اثر کو زائل اور ختم کر دیں، اور جس زہر خوردہ شخص کے پاس دوائی نہ ہو اسے جلدی سے مکمل قے کر لینی چاہیے، جس کے لیے سب سے مفید چیز سینگی لگوانا ہے۔ ہم لگواتے تھے اور اس سے جو فاسد خون ہوتے تھے اس کو نکلواتے تھے، اسی کو سینگی کہتے ہیں، سینگی لگوانا، اور یہ مفید چیز ہے۔ خاص طور پر جب زہر خوردہ شخص کے گرم علاقے اور گرم موسم میں ہو، یا اس کو کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا ہو، ڈنک مار دیا ہو، تو زہر تیزی سے خون میں سرایت کر جاتا ہے، اور جب جسم کے خون میں جو سرایت کر جاتا ہے پھر وہ خون نالیوں اور رگوں سے ہوتا ہوا دل تک پہنچتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، خون ہی وہ ذریعہ ہے جو زہر کو دل اور دیگر اعضاء تک پہنچاتا ہے، لہذا جب زہر خوردہ شخص یا کسی کو کسی جانور نے، کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا ہو تو سینگی وغیرہ کے ذریعے سے خون کھلوائے تو وہ زہریلی کیفیت جو خون کے ساتھ مل چکی ہوتی ہے وہ زائل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اگر زہر زدہ آدمی مکمل قے کر دے
تو اسے زہر نقصان نہیں پہنچاتا ہے، بلکہ یا تو وہ کلی طور پر زائل ہو جاتا ہے یا اس کے اثر کمزور ہو جاتے ہیں، پھر طبیعت اس سے قوت پکڑ لیتی ہے اور زہر کا اثر اس سے زائل اور کمزور کر دیتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ زہر کا اثر ختم اس سے بھی کیا جاتا ہے سینگی لگوانے سے۔ ظاہر سی بات ہے، جو خون ہوتے ہیں، اب خون کے ذریعے سے وہاں سرایت کرتا ہے، دل تک پہنچتا ہے، اور اس کو اگر زائل کر دیا جائے، اس خون کو وہیں سے روک دیا جائے سینگی کے ذریعے سے، تو وہ زہر دل تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ ناظرین